اس کی ایک وجہ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معقول ہے۔ اس کے متعلق آپ جیسے مجاہدوں کا فتویٰ زیادہ صحیح ہوگا۔ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی ایک مسلمان تھی اور اس کی لڑکی بھی مسلمان ہے، لیکن میری یہ بیوی مرسیہ کے ایک عیسائی خاندان سے ہے اور اس کے ساتھ شادی سے قبل مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں شادی کے بعد عیسائیوں کی سلطنت میں رہ کر اسے تبدیلی مذہب پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اس لیے شادی کی کہ میں عیسائیوں کی حکومت میں ایک آزاد خیال مسلمان سمجھا جاؤں۔ میں اپنی قوم کی مظلومیت اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں انہیں ایک انقلاب کے لیے آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے عیسائی بیوی کو اپنے لیے ڈھال بنایا۔ آج تک میں نے اپنے مقاصد اس پر ظاہر نہیں ہونے دیے، یہاں تک کہ وہ بھی مجھے اندلس کے ان ہزاروں مسلمانوں کے مختلف خیال نہیں کرتی جو مذہب سے بہت دور جا چکے ہیں، بلکہ اپنے ہم مذہبوں سے جا کر وہ کہتی ہے کہ میں اسلام کی نسبت عیسائیت سے زیادہ قریب ہوں۔ ان باتوں سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ میں کئی شہروں میں مسلمانوں کی انقلابی جماعتیں تیار کر چکا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں گزشتہ 10 سال سے کسلا میں ہوں۔ بڑے بڑے عیسائی عمراء کے گھروں تک میری رسائی ہے، لیکن آج تک کسی کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ میں ان کی سلطنت کے خلاف سرگرمی عمل ہوں۔ آپ کو میرے طریقہ کار پر نکتہ چینی کرنے کا حق ہے، لیکن میری نیت خدا کو معلوم ہے۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے سے قبل میں یہ محسوس کرتا تھا کہ حکومت کے جاسوس ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد میری مشکلات بہت کم ہو گئی ہیں، اور جو کچھ میں نے گزشتہ 20 برس میں کیا ہے اس کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوگا جب ابو الحسن یا اس کے بعد غرناطہ کا کوئی اور تاجدار عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔ اب شاید آپ میرے وہاں سے فرار ہونے کی وجہ پوچھنا چاہیں۔ میں وہاں سے اس لیے نہیں بھاگا کہ حکومت کو میری سازشوں کا علم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کسلا کے شاہی گھرانے کا ایک نوجوان میری چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میری بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا، اور میرے گزشتہ طرز عمل کے باعث میری بیوی کو یہ یقین تھا کہ میں ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو آپ میری حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس سے قبل میں سوچا کرتا تھا کہ میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد غرناطہ چلا جاؤں گا اور اپنی عیسائی لڑکی اور بیوی کو مسلمان کر لوں گا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے۔ میں نے اس رشتے کی مخالفت کی تو مجھے فرڈینانڈ کا حکم پہنچ گیا۔ اب میرے لیے ایک راستہ ہے کہ میں فوراً ہجرت کروں، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں ہجرت کر کے غرناطہ جا رہا ہوں تو میری بیوی شاید اپنی مرضی سے میرا ساتھ نہیں دے گی، اور لڑکی جو اس شادی پر رضامند نہ تھی مجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔ بشیر نے پوچھا تو لڑکی شاہی گھرانے کے نوجوان کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہ تھی؟ نہیں، اس نوجوان کی ایک آنکھ تیر لگنے سے ضائع ہو گئی تھی۔ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں نے تدبر سے کام لیتے ہوئے اس شادی کی مخالفت ترک کر دی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے خط لکھوایا اور اس خط کو اپنے گھر بھجوانے کے لیے اسی کے نوکر کی خدمات حاصل کی۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے رات کے وقت وہ خط ہمارے گھر پہنچا دیا۔ اس خط میں نے یہ لکھوایا تھا کہ انجلا کا نانا قریب المرگ ہے اور وہ اپنی بیٹی اور نواسی کو دیکھے بغیر اس جہان فانی سے رخصت نہیں ہونا چاہتا ہے۔ ایسی خبریں سننے کے بعد عورتیں عام طور پر تفصیلات میں نہیں جاتی۔ اس خط میں چونکہ وراثت کی تقسیم کا بھی ذکر تھا، میری بیوی مرسیہ کے لمبے سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ انجلا کو اس شادی سے نفرت تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے علیو صبح جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ربیہ کو میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا، چنانچہ اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے باپ کی تیمارداری کے لیے ضرور جائے گی۔ لیکن ہمیں ایک اور تکلیف پیش آئی۔ رات کے وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تو وہ کانا آ گیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ہم صبح مرسیہ جانے والے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے مخالفت کی، لیکن میریا نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت ہمارا سفر بہت آسان ہو جائے گا، اور میں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ علیو صبح جب ہم بگی پر سوار ہو رہے تھے وہ گھوڑا بگاتا ہوا آیا اور ہمیں یہ خبر دی کہ وہ راستے کی چوکیوں کو ہمارے سفر کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کی ہدایات بھجوا چکا ہے۔ راستے میں اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوئی، لیکن جو مرسیہ قریب آ رہا تھا میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا گھوڑا ہر وقت ہماری بگی کے آگے پیچھے رہتا تھا۔ بگی کا کوچوان میرا پرانا نوکر تھا اور اسے میرے ارادے کا علم تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس شخص سے جان چھڑائے بغیر ہمارا غرناطہ پہنچنا ناممکن ہے۔ چنانچہ میں ایک تلخ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دوپہر جب میریا بگی میں اونگتے اونگتے انجلا کی گود میں سر رکھ کر سو گئی تو میں نے انجلا سے کہا، انجلا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں؟ اس نے جواب دیا، آپ ہمیں مرسیہ لے جا رہے ہیں، اور کہاں؟ میں نے کہا، میں تمہیں اس شخص سے بچانا چاہتا ہوں اور اس مقصد کے لیے میں مرسیہ کی بجائے غرناطہ جا رہا ہوں۔
اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، ابا جان، اس کے ساتھ شادی کرنے کے بجائے میں موت کو ترجیح دوں گی۔ میں اس سے بچنے کے لیے ہر جگہ جانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، یہاں سے تھوڑی دور آگے غلناتا کی سڑک اس سڑک سے الگ ہوتی ہے، لیکن یہ سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر ہم نے راستہ بدلا تو اگلی چوکی پر ہمیں یہ روک لے گا۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ اینجلا نے کچھ سوچ کر کہا، ابا جان، وہ اس وقت ہمارے پیچھے ہے، آپ کے پاس کمان ہے اور آپ تیر چلانا جانتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تمہاری ماں کا ڈر ہے۔ اس نے کہا، امی جان سو رہی ہیں، اب جلدی کیجیے۔ میں نے پچھلی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہ کوئی 50 گز دور تھا اور ایک فحش گیت گاتا آ رہا تھا۔ میں نے کوچوان کو بگی کی رفتار کم کرنے کا حکم دیا۔ جب ہمارے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو میں نے تیر چلا دیا اور ساتھ ہی کوچوان کو بگی تیز کرنے کی ہدایت دی۔ وہ تیر کھا کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ تاہم مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ زندہ رہا تو فوراً سارے اندرس میں ہماری تلاش شروع ہو جائے گی، اس لیے میں نے پوری رفتار سے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب میریا کی آنکھ کھلی تو اسے ہم نے بتایا کہ وہ آگے نکل گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسے یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ ہم راستہ بدل چکے ہیں۔ لیکن سرحد کی آخری چوکی عبور کرتے ہی مجھے اپنے پیچھے چند سوار دکھائی دیے۔ مجھے ان کی رفتار سے شک ہوا اور میں نے کوچوان کو بگی تیز کرنے کا حکم دیا۔ بارش کی وجہ سے سڑک بہت خراب تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ بگی اس وقت ٹوٹی جب آپ ہماری مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ ہمیں سرحد تک پہنچنے کا موقع غالباً اس لیے ملا کہ پہلے ہماری تلاش مرسیا کی سڑک پر کی گئی ہوگی اور وہاں ہمارا سراغ نہ ملنے پر انہوں نے غلناتا کی سڑک کی طرف توجہ کی ہوگی۔ یہ سب آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ میں نے اینجلا اور میریا کو ابھی تک مسلمان کیوں نہیں بنایا۔ اب آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بدر نے کہا، اب آپ کو ہر بات پوچھنے کا حق ہے۔ ابو داؤد نے کہا، آپ کا علاقہ ہمارے راستے سے کافی دور تھا۔ اگرچہ عقاب کی پرواز کی حدود معین نہیں ہوتی، لیکن آپ ہماری مدد کے لیے وہاں اس طرح پہنچے جیسے پہلے سے وہاں تیار کھڑے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ سے غلناتا کی حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی حد تک دوستانہ ہیں۔ انہوں نے سرحد کے کچھ علاقے کی حفاظت میرے سپرد کر رکھی ہے اور کبھی کبھی مجھے ان کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ اس دن بھی میں یہ دیکھنے کے لیے نکلا تھا کہ بارش کی وجہ سے سپاہی اپنے اپنے گوشوں میں دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے پہروں پر موجود ہیں۔ راستے میں مجھے آپ مل گئے۔ میری اصل قیام گاہ یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ قلعہ جسے آپ نے رونق بخشی ہے ہمارے علاقے کے ایک سرائے پر ہے۔ ابو داؤد نے کہا، سرحد کی نگرانی جس شخص نے بھی آپ کو سونپی ہے، میں اس کی نگاہ انتخاب کی داد دیتا ہوں، اور غلناتا اگر اپنی تمام سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپ دے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی۔ نہیں، میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں۔ ابو داؤد نے کہا، غلناتا میں میری کسی کے ساتھ واقفیت نہیں۔ اگر آپ مجھے جانے سے پہلے 2-4 مخلص آدمیوں کے نام بتا دیں تو مجھے سہولت ہوگی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، میں ایک ایسے آدمی کو خط لکھوں گا جس کی بدولت آپ سارے غلناتا سے واقف ہو جائیں گے، لیکن میرے خیال میں آپ کو کافی دن یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ کیوں بشیر، ان کی صاحبزادی کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی؟ بشیر نے جواب دیا، انشاءاللہ 1 ہفتے میں بالکل تندرست ہو جائے گی۔ یہ قلعہ جس میں ابو داؤد بدر بن مغیرہ کے مہمان کی حیثیت میں ٹھہرا ہوا تھا، اپنے محلے وقوع کے اعتبار سے بیرونی حملے سے محفوظ نہ تھا۔ اس کی فصیل بھی اس قدر محفوظ نہ تھی کہ باہر سے کسی بڑے حملے کی روک تھام کر سکے۔ الزغل کے ساتھ ملاقات کے بعد بدر بن مغیرہ غلناتا کی سرحد کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے کبھی کبھی یہاں ٹھہرا کرتا تھا۔ یہ قلعہ غلناتا کی حدود میں تھا اور کسلا اور غلناتا نے چونکہ ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا تھا، اس لیے بدر نے کسی فوری حملے کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑے سپاہی رکھے تھے۔ تاہم کسرا کی سرحد کے آس پاس اس کے جاسوس اور پہرے دار ہر وقت چوکس رہتے تھے۔ ابو داؤد کی آمد کے بعد اس نے پہرے داروں کی تعداد میں کچھ اضافہ کر دیا تھا۔ عام طور پر وہ نئے انتظامات دیکھنے اور سرحدی چوکیوں کے افسروں کو ہدایات دینے کے لیے 2-4 دن اس قلعے میں ٹھہر کر جنگل میں اپنے مستفر کو لوٹ جایا کرتا تھا اور وہاں غلناتا سے آنے والے نئے سپاہیوں اور افسروں کو تربیت دیا کرتا تھا۔ لیکن ابو داؤد کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں رکنا پڑتا، تاہم وہ دوسرے یا تیسرے دن وہاں ضرور جاتا اور اپنے جابازوں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد واپس آ جاتا۔ اگرچہ ابو داؤد نے اپنا من گھڑت افسانہ سنا کر کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، پھر بھی وہ الزغل یا موسیٰ کی سفارشی تحریر دیکھے بغیر کسی اجنبی کو اپنی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا روادار نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ربیہ کو علاج کے لیے اپنے مستقر کی بجائے اس نے بشیر بن حسن کو جنگل سے اس جگہ بلا لیا تھا۔
ایک ایسے باپ کے سوا جو اس کی ماں کی موت کے 1 سال بعد ایک نصرانی لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ ربیہ کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے بتایا گیا کہ ماں کی وفات کے وقت اس کی عمر 1 سال سے بھی کم تھی۔ اس نے اپنی عمر کی ابتدائی 13 سال کا زیادہ حصہ تلے تلا میں اپنے ماموں کے پاس گزارا۔ عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے مظالم نے اسے دوسرے لوگوں کی طرح اس کے ماموں کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو غرناطہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ربیہ کا ماموں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو داؤد کے سامنے اس کی پیش نہ گئی اور ربیہ کو اپنے باپ کے پاس کستلہ آنا پڑا۔ کستلہ میں ربیہ کے لیے اپنے باپ کے گھر کا ماحول بالکل نیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہن عیسائی مذہب کی پابند تھی۔ اس کے باپ کی عزت اور شہرت کی ہوس نے اپنے اسلاف کے دین سے بہت دور پھینک دیا تھا۔ کستلہ کے عیسائی اسے ایک آزاد خیال مسلمان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ عیسائیوں کی محفل میں قرآن پڑھتا اور نہایت علمانہ تقریریں کرتا۔ اعلیٰ طبقے کے عیسائی راہبوں کو یہ معلوم تھا کہ ایک مسلمان کے بھیس میں وہ فرزندان توحید کا بدترین دشمن ہے، اس لیے وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح اس کے مذہب تبدیل کرنے پر مسل نہ ہوئے۔ بعض دور اندیش مسلمان اس پر شک کرتے تھے، لیکن عوام کی اکثریت کو وہ یقین دلا چکا تھا کہ بادشاہ کے دربار اور عیسائیوں کے گرجوں میں جا کر وہ کچھ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ مختلف شہروں میں جاتا اور حریت پسند مسلمانوں کی خفیہ تنظیمیں تیار کرتا ہے اور ان شہروں کے شوریدہ سر مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح متعارف ہونے کے بعد وہاں کے عیسائی حکام کو باخبر کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ عیسائی حکام انہیں ایک ایک کر کے پکڑ لیتے اور ان پر مقدمات چلائے بغیر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ان خدمات کے سلے میں ابو داؤد فرڈینینڈ سے سنہری تمغہ اور کستلہ کے لارڈ بشپ سے چاندی کی صلیب حاصل کر چکا تھا۔ ربیہ عادات و خصائل میں اپنے باپ کی عین ضد تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے بچپن کے 13 سال اپنے ماموں کے ہاں گزارے تھے۔ ماموں کے گھر کی تعلیم نے اسے اسلام سے محبت کرنا سکھایا تھا اور مسلمانوں کی موجودہ بے کسی اور مظلومیت کے احساس نے اس کے دل میں کستلہ کے عیسائی حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ بچپن کے احساسات پختہ نہیں ہوتے، لیکن ربیہ کو اپنے باپ کے گھر کا تلخ ماحول ہمیشہ ماموں کے گھر کی یاد دلاتا رہا اور اس کی یاد کے ساتھ بچپن کی جو دلچسپیاں وابستہ تھی وہ اس کی ادا اور اس کے غمگین زندگی کا جز بنی رہی۔ جب اس کی سوتیلی بہن اینجلا کو شہر کا ایک پادری اینجل پڑھانے آتا تو اسے وہ بزرگ صورت عالم یاد آتے جو اسے ماموں کے گھر قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے، اور جب اینجلا کی ماں اسے یہ سمجھاتی کہ وہ بھی اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ انجیل پڑھا کرے تو وہ اس کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے دوسرے کمرے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔ اینجلا ہر اتوار ماں کے ساتھ گرجے جاتی اور ربیہ اپنے ایک مسلمان ہمسائے کی بیوی کے یہاں چلی جاتی جو اس کی ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ 2 سال کستلہ میں رہنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کا ماموں اور اس کے خاندان کے چند اور افراد غرناطہ چھوڑ کر مراکش چلے گئے ہیں۔ اس خبر سے پہلے وہ اپنے دل کو تسلی دیا کرتی تھی کہ قدرت اسے کبھی نہ کبھی غرناطہ جانے کا موقع دے گی اور وہ تلی تلا کے بچھڑے ہوئے عزیزوں کو دیکھ سکے گی۔ وہ خدا سے دعا بھی کیا کرتی تھی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ وہ مراکش چلے گئے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کئی دن تک چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔ ابو داؤد اپنی تمام برائیوں کے باوجود ربیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میریا کو اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ وہ اینجلا سے زیادہ اسے چاہتا ہے اور وہ اس کے جواب میں یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ تمہاری موجودگی میں اینجلا کو میری محبت کی ضرورت نہیں، لیکن ربیہ کو اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں محبت دے سکتا۔ میریا ایک تند مزاج عورت تھی اور ربیہ کو اپنے طرز عمل سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا۔ اینجلا کو غرور اور تکبر اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا، لیکن اس کے پہلو میں ایک ایسا دل تھا جو اپنی ماں کی طرح ربیہ کی محبت کا جواب حقارت سے نہ دے سکتی تھی، بلکہ بعض اوقات یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ماں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ربیہ کی طرفداری کرتی، لیکن مذہب کے معاملے میں وہ اپنی ماں کی طرح متعصب تھی۔ ربیہ ان کے ساتھ مذہبی بحث میں الجھنے سے پرہیز کرتی، لیکن پھر بھی اس کے لیے میریا اور اینجلا کی بعض باتیں ناقابل برداشت ہوتی اور وہ ان کے ساتھ جھگڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ ان جھگڑوں میں منطق سے زیادہ جذبات سے کام لیا جاتا ہے۔ میریا اور اینجلا سے فرڈینینڈ کی شان و شوکت اور روما کے عیسائی حکمرانوں کے جاہ و جلال سے مرعوب کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے جواب میں انہیں طارق، موسیٰ، عبد الرحمن، اعظم، یوسف بن تاشفین کی داستانیں سناتی ہیں۔ میریا اور اینجلا یہ کہتی ہیں کہ ان کے فلاں راہب کو بشارت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے کے لیے خدا نے فرڈینینڈ کو منتخب کیا ہے، اور وہ جواب میں یہ کہتی کہ میں نے خواب میں ابو الحسن کو کستلہ پر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا ہے۔
مغیرہ کے قتل کی خبر سن کر کسرا کے تمام عیسائیوں کی طرح میریا اور اینجلا نے بھی خوشی منائی، لیکن ربیہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے 3 دن کسی سے بات نہ کی۔ اس کے بعد سرحدی عقاب کے ہاتھوں کاؤنٹ سینٹیاگو کی شکست کی خبر سن کر جس قدر ربیہ خوش تھی، اس قدر اس کی سوتیلی ماں اور بہن مغموم تھی۔ اس کے بعد ان کے گھر میں مذہب کے نام پر جو جھگڑا شروع ہوتا ہے، اس میں کسی نہ کسی طرح سرحدی عقاب کا ذکر ضرور آ جاتا ہے۔ میریا اور اینجلا جس قدر اس کے نام سے چوٹیں کھاتی تھی، اسی قدر اس کے بہادرانہ کارناموں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتی ہیں۔ رات کے وقت جب اینجلا اور میریا مریم کے مجسمے کے سامنے دو زانو ہو کر عیسائیوں کی فتح کے لیے دعائیں مانگتی، تو ربیہ الگ کمرے میں نماز کے بعد سرحدی عقاب کی فتح کے لیے دعا کرتی۔ ایک مرتبہ میریا نے ابو داؤد سے شکایت کی کہ ربیہ ہمارے بادشاہ کے دشمن کو اچھا سمجھتی ہے، تو ابو داؤد نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد سمجھایا، ربیہ اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ حکومت ہمیں باغی قرار دے، پھانسی پر لٹکا دے، تو خدا کے لیے سرحدی عقاب کے متعلق اپنے جذبات ظاہر کرنے میں احتیاط سے کام لیا کرو۔ میں تمہیں اپنی ماں کے مذہب پر چلنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عزت میں نے فرڈینینڈ کے دربار میں حاصل کی ہے وہ فقط تمہاری وجہ سے خاک میں مل جائے۔ سرحدی عقاب ایک باغی ہے اور وقت آنے پر فرڈینینڈ کی افواج اسے کچل کر رکھ دیں گی۔ ربیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا باپ اپنے علم و فضل کے باوجود ان لوگوں سے مختلف نہیں، جنہوں نے اندرس کے مسلمانوں کو نشانہ ثانیہ سے مایوس ہو کر مستقبل کے تمام توقعات پر اپنے عیسائی آقاؤں کے ساتھ وابستہ کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کی سرگرمیوں کا زیادہ گہری نظر سے مطالعہ کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر سے اس کے باپ کے اکثر غیر حاضر رہنے کا باعث سیر و سیاحت کا شوق نہیں، بلکہ وہ بڑے پردہ فرڈینینڈ کے لیے اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسے اپنی تنہائی اور اجنبیت کا احساس ہونے لگا، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کا احساس ترقی کرتا گیا۔ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا تصور کر کے جو ولولے اس کے دل میں پیدا ہوا کرتے تھے وہ ٹلتے چلے گئے۔ اس پر ایک ذہنی جمود طاری ہونے لگا۔ زندگی اس کے لیے صبح شام کے ایک نہ ٹوٹنے والے تسلسل کا نام رہ گئی تھی، لیکن جب اس نے یہ معلوم ہوا کہ وہ ابو داؤد کے ساتھ غرناطہ جا رہی ہے تو اس کے دل میں سوئے ہوئے ہنگامے اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے ابو داؤد کے مقاصد کا صحیح علم نہ تھا، تاہم وہ سفر کی ہر نئی منزل پر اپنے دل کی دھڑکنوں میں ایک اضافہ محسوس کرتی۔ غرناطہ کے مختلف مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتے۔ اس سفر کے دوران کئی بار سرحدی عقاب کا ذکر آیا۔ میریا اس سے بہت خائف تھی اور وہ ابو داؤد کے احتجاج کے باوجود ہر نئی چوکی پر پہنچ کر یہ سوال کرتی، ہمارے راستے میں سرحدی عقاب کے حملے کا تو خطرہ نہیں۔ چوکی کے افسر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اگلی چوکی پر پہنچ کر پھر یہ سوال دہراتی۔ ایک دن جب وہ راستے کے ایک سرائے کے مالک سے اسی قسم کے سوالات پوچھ رہی تھی تو ابو داؤد نے سرائے کے مالک سے مخاطب ہو کر کہا، تم اسے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سرحدی عقاب عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا؟ ربیہ لوگوں کی زبانی اپنی سوتیلی ماں کے سوالات کا جواب دلچسپی سے سنتی اور اس کا تصور اسے غرناطہ کے خوبصورت شہر سے ان پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف لے جاتا جہاں کسی پراسرار مجاہد نے چند برس قبل کاؤنٹ سینٹیاگو کو عبرتناک شکست دی تھی، اور اسے اپنے باپ کے اس دعوے پر افسوس ہوتا ہے کہ ان کا راستہ سرحدی عقاب کی پرواز کی زد سے دور ہے۔ کستلا میں سرحدی عقاب کے متعلق جو باتیں مشہور تھی، اس سے اس نے یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ ایک بڑی عمر کا ہیبت ناک انسان ہوگا، لیکن وہ اس سے کہیں مختلف تھا۔ اس کی نگاہوں سے تصور سے زیادہ محبت اور شفقت برستی تھی۔ اس کی مردانہ وجاہت میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ ربیہ نے اگر اس کی شجاعت کے قصے نہ بھی سنے ہوتے تو بھی وہ اسے دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی۔ اپنی قوم کے اولو العزم مجاہد کو ایک نظر دیکھ لینا ہی ربیہ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی بگی روکی تھی سرحدی عقاب کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور جب اینجلا نے اسے یہ بتایا کہ وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس قلعے میں لے آیا تھا، تو اسے کائنات کے اس وسیع نظام میں پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ جب تک ربیہ کی حالت کچھ مخدوش رہی وہ صبح شام اس کی تیمارداری کے لیے آتا رہا، لیکن جب وہ تندرست ہونے لگی اس نے اس کے کمرے میں آنا بہت کم کر دیا۔ بشیر بن حسن اس کی مرہم پٹی کے لیے دن میں 2 بار ضرور آتا ہے۔ اینجلا اس نوجوان اور خوش وزید طبیب کے پاؤں کی آہٹ کی منتظر رہتی اور بھاگ کر اس کے لیے دروازہ کھولتی، اور جب وہ ربیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ ربیہ کے قریب بیٹھ کر مختلف بہانوں سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ سوال کرتی، میری بہن کب تک سفر کے قابل ہو جائے گی؟ وہ بے پرواہی سے جواب دیتا، بہت جلد۔
ابا جان کہتے ہیں اب جس مریض کو ہاتھ لگا دیں اسے شفا ہو جاتی ہے، لیکن اس دن بگی سے گرنے کے بعد میرے دانت ابھی تک درد کرتے ہیں۔ تمہیں وہم ہے تمہارے دانت بالکل ٹھیک ہیں۔ نہیں مجھے وہم نہیں، میں تکلیف کی وجہ سے گزشتہ رات سو نہیں سکی۔ اور میریا کمرے کے دوسرے گوشے سے کہتی ہے آپ اچھی طرح دیکھیے، رات واقعی یہ درد سے کرا رہی تھی۔ بہت اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ بشیر بن حسن ربیہ کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر اینجلا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے دانتوں کا معائنہ کرنے کے بعد سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کی ماں سے سوال کرتا ہے کیا اسے پہلے بھی کبھی دانتوں میں درد ہوا ہے؟ میریا جواب دیتی نہیں۔ وہ پھر سوچ میں پڑ جاتا اور اینجلا دوسری طرف منہ پھیر کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بشیر بن حسن کہتا ہو سکتا ہے کہ دانت کی جڑ میں کوئی خرابی ہو، لیکن بظاہر اس کے کوئی آثار نہیں۔ خیر میں ایک نئی دوا دیتا ہوں، اسے مسوڑوں پر اچھی طرح لگا لو۔ وہ نئی دوا دے کر چلا جاتا اور اینجلا اپنی ماں کی بدگمانی سے بچنے کے لیے دوا لے کر باہر کی طرف کھلنے والے دریچے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور دوا کو دانتوں میں لگائے بغیر انگلی سے مسوڑوں کی مالش کرتے ہوئے تھوکنا شروع کر دیتی۔ بعض اوقات وہ مسوڑوں کو دبا کر تھوک کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خون بھی نکال دیتی اور اس کی ماں یہ کہتی بیٹی وہ کتنا ہی اچھا طبیب کیوں نہ ہو، لیکن مذہبی تعصب سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اینجلا فوراً یہ کہتی نہیں امی جان، مجھے ان کی دوا سے بہت آرام ہے۔ جب میریا ادھر ادھر ہوتی اینجلا دل کھول کر ہنستی۔ ربیہ اسے ملامت کرتی تو وہ سنجیدہ ہو کر کہتی ربیہ میری بہن تم برا نہ مانو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، لیکن نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے شرارت کیوں سوچتی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں خود احمق بن رہی ہوں، لیکن بعض حماقتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ جب میرے دانت دیکھنے کے بعد وہ پریشان سا ہو کر سوچ میں پڑ جاتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کہکہا مار کر ہنسوں اور میرے ساتھ وہ بھی ہنس پڑے۔ ربیہ پریشان ہو کر کہتی ہے اینجلا پگلی نہ بنو، اس کی دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے، وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، تمہیں اس کی عظمت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اینجلا ایک کہکہا لگاتے ہوئے کہتی ربیہ تم خواہ پریشان ہو جاتی ہو، میری بات پر یقین کرو، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ ایک شام ابو داؤد کی موجودگی میں بشیر ربیہ کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ میریا نے کہا اینجلا کو گزشتہ رات پھر نیند نہیں آئی، آپ اس کے دانت توجہ سے دیکھیں۔ ابو داؤد نے اپنی بیوی کی تائید کی۔ بشیر نے کہا آج میں ایک نہایت مجرب دوا لایا ہوں، انشاءاللہ 3 دن یہ دوا پینے کے بعد آپ کی بیٹی کی تکلیف جاتی رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے بشیر نے شیشی سے دوا کا ایک گھونٹ پیالی میں ڈال کر اینجلا کو دیتے ہوئے کہا اسے پی لو۔ پینے کی دوا؟ اس نے حیران ہو کر سوال کیا۔ بشیر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا ہاں یہ پینے سے دانتوں کی تکلیف ضرور جاتی ہے۔ اینجلا نے جھجکتے ہوئے پیالی منہ کو لگائی، لیکن دوا چکھتے ہی فوراً تھوکنے کے بعد چلا اٹھی یہ بہت کڑوی ہے، میں نہیں پیوں گی۔ بشیر نے اٹھ کر ڈانٹتے ہوئے کہا تمہیں پینا پڑے گی۔ اس نے بشیر کی غیر متوقع ڈانٹ سے مرعوب ہو کر کہا لیکن مجھے کیا ہو جائے گی؟ بشیر نے جواب دیا تو میں اور دوا دے دوں گا، میرے پاس یہ دوا کافی ہے۔ اینجلا نے طبیعانہ انداز میں کہا تو میں پی لوں؟ ابو داؤد نے کہا ہاں بیٹی پی لو، تمہارا فائدہ ہے اس میں۔ اینجلا نے بدستور بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس سے؟ ابو داؤد نے برہم ہو کر کہا بشیر بن حسن کی دوا سے نقصان؟ اینجلا تم بالکل نادان ہو۔ اینجلا نے ایک لمحے کے تذبذب کے بعد ناقابل برداشت حد تک کڑوی دوا حلق میں انڈیل لی۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ شیشی میں یہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر دانتوں میں دوبارہ تکلیف ہو تو اتنی دوا اور پی لینا۔ دانتوں کے علاوہ یہ معدے کے لیے بھی بہت مفید ہے، آج تمہیں بھوک بہت لگے گی۔ بشیر اور ابو داؤد کے چلے جانے کے بعد اینجلا نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر منہ بسولنے کے بعد اینجلا خود بھی ہنس رہی تھی اور میریا پریشان سی ہو کر رہ گئی تم دونوں پاگل ہو۔ اگلے دن میریا اپنے خامن کے سامنے بشیر بن حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی یہ طبیب واقعی بہت قابل ہے۔ یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا، اس کی 4 دیواری 2 آدمیوں کے برابر اونچی تھی، دروازے والی دیوار کے ساتھ ساتھ 2 منزلہ مکانات تھے۔ نیچلی منزل میں سپاہیوں کی کوٹریاں اور بالائی منزل پر فوجی افسروں کی رہائش کے لیے مکانات تھے۔ اس دیوار کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے استبل تھے، تیسری طرف ایک مسجد تھی اور چوتھی طرف پرانے مکانات کے کھنڈر تھے۔ بالائی منزل کے ایک سرے پر 2 بہترین کمروں میں ابو داؤد اور اس کے بچوں کو جگہ دی گئی تھی۔ وہ کمرہ جس میں ابو داؤد کی بیوی اور لڑکیوں کے بستر تھے کافی کشادہ تھا اور اس کی کھڑکیاں اور روشن دان باہر کی طرف کھلتے تھے۔ مکانات کی یہ منزل چونکہ فصیل سے قریباً دگنی بلندی پر تھی، اس لیے ان کھڑکیوں میں سے سرسبز وادی اور اس وادی سے پرے حد نظر تک بلند پہاڑیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا تھا۔ وادی کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی کا چمکتا ہوا پانی نظر آتا تھا۔
इस कमरे में आमद और रफ्त के 2 दरवाजे अबू दाऊद के कमरे में खुलते थे और इससे आगे एक कुशादा बरामदा था जिसका रुख सहन की तरफ था। अबू दाऊद के कमरे के दाएं हाथ एक छोटी सी कोठरी में उसका जख्मी कोचवान ठहरा हुआ था और इसके बाएं हाथ बदर बिन मुगीरा और बशीर बिन हसन के कमरे थे और उनसे आगे फौज के ओहदेदारों की कोठरियां थी। बदर बिन मुगीरा को दिन के वक्त अबू दाऊद के पास बैठने के लिए बहुत कम फुर्सत मिलती थी। वो अली सुबह घोड़े पर सवार होकर सरहदी चौकियों की देखभाल के लिए निकल जाता है। बाज़ औक़ात वो रात के वक्त भी बाहर रहता है, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में बशीर बिन हसन पूरी तवज्जो से अबू दाऊद की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देता है। बशीर एक बुलंद पाया तबीब होने के अलावा एक आला दर्जे का आलम भी था। वो तारीख, फ़लसफ़ा और दूसरे अलूम में अबू दाऊद के कमाल से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। दिन के वक्त उसे भी दूर दूर तक मरीजों को देखने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन शाम को वो अपनी क़यामगाह पर पहुंच जाता और सोने से पहले अबू दाऊद के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करता रहता है। वो खाना भी अबू दाऊद के साथ इसके कमरे में खाता था। बदर भी जब अपने दौरे से वापस आता तो फुर्सत के लम्हात अबू दाऊद के साथ गुजारता है। रात के वक्त बशीर और अबू दाऊद देर तक बातें करते रहते हैं, लेकिन बदर खाने के बाद ज़्यादा देर बातें करने का आदी न था। वो आम तौर पर थोड़ी देर बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चला जाता है। रबिया, एंजला और मीरिया अपने कमरे में खाना ले लेती हैं। रबिया के कान दूसरे कमरे में अबू दाऊद के साथ बातें करने वालों की तरफ मसरूफ थे। इस वक्त मुतवज्जा होते जब इसे बदर की आवाज़ सुनाई देती। उसे रूबस सेहत देखकर बदर ने तीमारदारी के लिए उसके कमरे में आना तर्क कर दिया था। ताहम जब भी वो अबू दाऊद के कमरे में दाखिल होता है, इसका पहला सवाल ये होता, आपकी बेटी कैसी है? रबिया ये महसूस करती कि उसकी इब्तदाई तवज्जो महज रहम के जज्बात की पैदावार थी। एंजला हर माहौल में बेतकल्लुफ़ हो जाने की आदी थी। जब दूसरे कमरे में अबू दाऊद के साथ सिर्फ बशीर होता है तो वो अपने बाप से कोई बात पूछने या किसी और बहाने से दरवाज़ा खोलकर इनके कमरे में चली जाती। कड़वी दवा चखने के बाद उसे दांतों की तकलीफ से मुकम्मल आराम हो चुका था। ताहम नौजवान तबीब के साथ इसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। अबू दाऊद का कोचवान तंदुरुस्त हो चुका था। एक रात जब दूसरे कमरे में बदर और बशीर दाऊद के साथ खाना खा रहे थे, अबू दाऊद ने कहा, मेरा कोचवान वापस अपने वतन जाना चाहता है। इसके बाल बच्चे कुस्तला में हैं और मैंने इसके साथ वादा किया था कि मैं गलनाता जाते ही तुम्हें वापस भेज दूंगा। यह भी बाल बच्चों समेत कुस्तला से हिजरत करना चाहता था, लेकिन मेरी उजरत की वजह से ये उन्हें अपने साथ न ला सका। अब गलनाता पहुँचने में हमें देर लग जाएगी और इस बेचारे को अपने बच्चों के मुतल्लिक बहुत तशवीश है, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसे यहीं से रुखसत करूं। क्या आप इसके सफ़र का बंदोबस्त कर देंगे? बदर ने जवाब दिया, मेरे आदमी इसे सरहद के बाहर पहुंचा देंगे, लेकिन यह ज़रूरी है कि मेरी सरगर्मियों के मुतल्लिक वहां जाकर कोई बात जाहिर न करे। अबू दाऊद ने जवाब दिया, किसी और आदमी के मुतल्लिक कोई बात यकीन के साथ नहीं कही जा सकती, लेकिन इसके मुतल्लिक मैं ये कह सकता हूँ कि ये 20 साल से मेरे पास है और मैं इसे बारहा आजमा चुका हूँ। ये मेरी ज़िंदगी के हर राज से वाकिफ़ है और अगर ये मेरा एक राज भी मेरे दुश्मनों पर जाहिर कर देता तो आज आप मुझे यहाँ न देखते। अब भी मैं अपनी आधी दौलत इसके घर छोड़ आया हूँ और मुझे यकीन है कि 20 साल के बाद भी मुझे अपनी अमानत वापस मिल जाएगी। हकीकत यह है कि मैं अपनी ईसाई बीवी और लड़की की बनिस्बत इस पर ज़्यादा एतबार करता हूँ और मेरे साथ इसकी अकीदत मेरी किसी ज़ाती खूबी की वजह से नहीं, बल्कि ये मुझे ईसाई हुकूमत का बदतरीन दुश्मन समझकर मुझ पर जान देता है। जब ये 14 बरस का था, इसके बाप को कुसरा के गवर्नर ने बगावत के इल्ज़ाम में फांसी पर लटका दिया और इसने वो दिलखराश मंजर अपनी आंखों से देखा था। आप ये नहीं जानते कि आपके साथ उसे कितनी अकीदत है। आज ये मुझसे कहता था कि अगर खुदा ने चाहा तो मैं अपने बच्चों को मेरे पास गलनाता में छोड़कर आपके मुजाहिदों की फौज में शामिल हो जाऊंगा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।